بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ دینی امور پر اجرت کا جواز، کہ کیا دینی امور پر اجرت لینا جائز ہے کہ نہیں ہے۔ دلائل دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے حدیث نمبر پہلا، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کسی سفر میں تھے، تو اس سفر میں وہاں پڑاؤ ڈالا کسی قبیلے کے پاس، تو انہوں نے ان کی میزبانی نہیں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوبست کیا کہ ان کے سردار جو قبیلے والے تھے، ان کے سردار کو کسی بچھو یا سانپ نے ڈس لیا۔ تو وہ لوگ ان کے پاس آئے کہ آپ کے پاس کوئی علاج ہے، ہمارے سردار کو کر دیجئے۔ تو صحابہ نے کہا کہ آپ وہ ہیں جو آپ نے ہماری میزبانی ہی نہیں کی، ہم آپ سے اجرت لیں گے۔ تو آخرکار 40 بکریوں پر معاملہ طے ہوا، اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے دم کیا سورۃ فاتحہ پڑھ کر، اور تھوک جمع کر کے اس کے پاؤں پر جہاں پہ ڈنک لگا تھا ادھر تھوک لگا دیا، تو وہ اچھا ہو گیا۔ اس نے 40 بکریاں دے دیں۔ تو صحابہ اکرام میں اختلاف ہوا، تو کسی نے کہا کہ لے لیں، کسی نے کہا کہ نہیں لیں۔ تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم تب تک اس کو نہیں بانٹیں گے جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور آپ سے اس کی اجازت لیں گے، اگر جائز ہوا تو ہم لے لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو آپ ہنس پڑے اور فرمایا کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ سورۃ فاتحہ میں جو ہے وہ علاج ہے، سورۃ فاتحہ ایک رقیہ ہے، دم ہے۔ کہا کہ اللہ کی کتاب ہے، ہم نے اللہ کی کتاب سمجھ کر اس کو دم کیا۔ کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ نے صحیح کیا، آپ اپنا حصہ بھی لے لیں اور میرا حصہ بھی لگا دیں اس مال میں، یعنی اس مال کی جائز ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، میرا حصہ بھی لگا دیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، کہ سب چیزوں میں جس چیز پر آپ سب سے زیادہ اجرت لے سکتے ہو تو وہ قرآن ہے، سب سے بہترین اجرت ہے قرآن پر اجرت لینا۔ یہ حدیث بخاری میں موجود ہے، 5007 نمبر حدیث۔ دوسری نمبر دلیل یہ ہے کہ ایک خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ نکاح فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہیں خاتون کو میرے نکاح میں دے دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ اس کو مہر میں کیا دو گے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ کہا فلاں چیز ہے؟ کہ وہ بھی نہیں ہے۔ کہ فلاں ہے؟ کہ وہ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا آپ کو قرآن مجید یاد ہے؟ کہا ہاں مجھے قرآن مجید یاد ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جا، میں نے قرآن مجید تو اس کو یہ قرآن مجید کی صورتیں یاد کر لینا، حفظ کرا لینا، تعلیم دینا، اس کے عوض میں نے تمہیں اس کی جو ہے نکاح دے دی، یعنی مہر میں قرآن مجید کی تعلیم شرط ٹھہرا۔ یہ دوسری دلیل۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ عمر، یہ جو حدیث ہے یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2310 نمبر حدیث۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو ہے نا وہ معلم، قرآن کی معلم حضرات کی تنخواہ مقرر کی تھی، وظیفہ، یعنی قرآن مجید کی تعلیم دیتے تھے عمر رضی اللہ عنہ، ان کو تنخواہیں دیتے تھے۔ یہ اس کی حوالہ ہے، آپ کو میں حوالہ بتا دیتا ہوں۔
اس کی حوالہ ہے معرفت سنن والآثار البیہقی جلد 5 صفحہ نمبر 382 اور کتاب الاموال صفحہ نمبر 770، نصب الرایا جلد 4 صفحہ نمبر 137 یہ اس کی حوالہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ تو ہوئے کچھ حوالے، مطلب قرآن مجید کی تعلیم پر اجرت لینے کی جواز پر۔ اب قرآن مجید کی اجرت لینے کی منع پر بھی کچھ حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث جو موجود ہے وہ ہے کہ اقرأ القرآن ولا تغلوا فیہ ولا تاکلوا بہ، قرآن پڑھو اس میں غلو نہ کرو، اس سے اعراض نہ کرو۔ قرآن پڑھو اس میں غلو نہ کرو، اس سے اعراض نہ کرو، اس کو کھانے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ کہ قرآن کو کھانے کا ذریعہ نہ بناؤ، تو اس حدیث میں منع ہے کہ قرآن کے ذریعے اجرت نہیں لی جائے۔ ایک حدیث ہے کہ یہ اس کی دلیل ہے مسند احمد جلد 3 صفحہ نمبر 428، ٹھیک ہے۔ اور ایک حدیث ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی، جس نے اصحاب صفہ والوں کو کسی کو قرآن مجید کی تعلیم دی تھی تو اس نے تحفے میں ایک تیر دی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ میں اللہ کی راہ میں چلاؤں گا، یہ تو میں اپنے لیے نہیں رکھوں گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ اسے لینے چاہتے ہیں تو آپ جہنم کی ایک طوق لے رہے ہیں۔ یہ اس کی دلیل ہے سنن ابو داؤد کتاب الاجارہ باب فی کسب المعلم حدیث نمبر 3416۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم پر تحفہ لینا بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد کہ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو